الیکٹرانک وارفیئر ایک ٹرمنالوجی استعمال ہوتی ہے، یہ کس حد تک گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے، اور ہم اگر اپنے آپ کو دیکھیں پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ الیکٹرانک وارفیئر ایک پہلے زمانے میں جب ہم نوجوان تھے اور اس وقت ایک لفظ تھا، لیکن اب یہ پوری سائنس بن چکی. اچھا. اور الیکٹرانک وارفیئر از ڈیفینیٹلی اے گیم چینجر. جب ہم انیشلی اس سے روشناس ہوئے تو الیکٹرانک وارفیئر کے ساتھ آپ جنگ میں جاتے تھے، اور اس کے آپ کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو میں یہاں پہ ذکر نہیں کروں گا. آج کے دور میں الیکٹرانک وارفیئر جو ہے وہ پہلے جنگ سے 1 مہینہ، 1 ماہ، 1 سال پہلے ہی شروع ہو جاتی. الیکٹرانک وارفیئر ہے کیا؟ الیکٹرانک وارفیئر میں آپ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، آپ ڈیٹا گیدر کرتے ہیں، اور آپ ان ایسٹس کو ٹارگٹ بنانے کی تیاری کرنی شروع کرتے ہیں جو کہ ڈائریکٹ جنگ میں انوالو ہوتے ہیں اور نہیں ہوتے. آج کوئی بام، کوئی ایئر کرافٹ، کوئی کروز میسائل ایسا نہیں ہے جس کو ڈیٹا الیکٹرانکلی نہ مل رہا ہو. دیٹ مینس ایدر یو آر فیڈنگ اٹ، یا راستے میں مڈ کور گائیڈنس آتی ہے، یا سیٹلائٹ سے اپڈیٹس ہو رہی ہوتی ہیں. سو یہ سارا کچھ ایک الیکٹرانک وارفیئر میں آتا ہے. اب جب الیکٹرانک وارفیئر کو خاص طور پہ، جس میں الحمدللہ پاک فضائیہ نے یہ ریسنٹ مارکہ میں ثابت کیا، اس کو ہم نے ایکسپینڈ کر کے سائبر میں لے گئے، اس کو ہم اسپیس میں لے گئے، اور پھر اس کے ملٹی ڈائمینشنل ڈومین جو تھے ان سب کو اپلائی کیا. اب ہوتا کیا ہے، آپ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، آپ اس ڈیٹا کی بیس پہ اسیس کرتے ہیں کہ کون سے آپ کے تھریٹس کہاں کہاں ڈپلائڈ ہیں، پھر کون کون سے مسائلز، کون سے ان کے کاؤنٹر میئرز جو ہیں جو انہوں نے فیلڈ میں ڈپلوائے کیے ہوئے. پھر الیکٹرانک وارفیئر کے تھرو آپ پہلے سے پلان کرتے ہیں کہ جب خدا نخواستہ اس طرح کا موقع آیا تو آپ ان کو کاؤنٹر کیسے کریں گے. سیکنڈ، پھر جب ایگزیکیوٹ جنگ ہو جاتی ہے، بامبنگ شروع ہو جاتی ہے، جہاز آنا شروع ہوتا ہے، تو آپ ان کو سائبر سے اور اسپیس سے آپ ان کو کنفیوز کرتے ہیں. آج جو ڈرون مسائل ٹیکنالوجی ہے، آپ کا کوشچن ہونا چاہیے کہ ایران کے اندر، ایران کی صلاحیت جیسے ملک کے پاس کیا چیز ہے کہ وہ اتنے زیادہ مسائل پینیٹریٹ ہو رہے ہیں اسرائیل میں اور گلف میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران جب مسائل فائر کرتا ہے تو وہ 2 سے 3 قسم کے مسائل اور ڈرون سائملٹینیسلی لے کے جاتا ہے. اچھا. اور وہ کیا ہوتے ہیں؟ کچھ ہوتے ہیں جو بیلسٹک مسائلز ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں کروز مسائل ہوتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں جو ہائپرسونک مسائلز ہوتے ہیں. جب آپ ان کو سیچوریٹ کر دیتے ہیں اینمی کے ریڈارز کو اور اینمی کے جو سینسرز ہیں، پھر جو آپ کے ہائپرسونک مسائل جب آ کے نکلتے ہیں تو ان کے اندر سے آپ 4 سے 5 زیادہ کلسٹر کی صورت میں مسائلز اور وار ہیڈز نکالتے ہیں. ان کے اندر بھی الیکٹرانک وارفیئر کے ڈیٹاز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے صلاحیت ہوتی ہے. سو الیکٹرانک وارفیئر آج ایک بہت کمپلیکیٹڈ قسم کی سائنس ہے. جو ملک اس میں ترقی کرتا رہے گا، جو اس کو اینٹیسپیٹ کر کے اپلائی کرتا رہے گا، وہی ملک سروائیو کرے گا. آج ہم الحمدللہ، میں پہلے ایران کی آپ کو بتا دوں، پچھلے دنوں ٹرمپ نے ایک اسٹیٹمنٹ دی کہ ان کے اندازے کے مطابق کسی حد تک روس اس جنگ میں ایران کی مدد کرے. تو یہ وہی مدد ہے کہ وہ ان کو انفارمیشن، ان کو اسیسمنٹ اور ان کو ڈیٹا کو اسٹرینتھن کر رہا ہے الیکٹرانک بیس کے اوپر. پھر اگر آپ نے اب ایک بہت بھیانک امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے بہت بڑی ایک بھیانک سی جو خبر ہے، وہ یہ ہے کہ ایران نے جو نئے ٹارگٹ اناؤنس کیے ہیں وہ کوئی بیسز نہیں، وہ کوئی ہیڈ کوارٹرز نہیں، وہ گوگل، مائکروسافٹ اور یہ ٹارگٹس ہیں جو انہوں نے اناؤنس کیے ہیں. اور وہ کیوں کیے؟ ان کے اندر ڈیٹا نیٹ ورک، ان کے اندر ڈیٹا بیس ہے. اور انہوں نے ایک بہت بڑی اسٹیٹمنٹ دی ایران نے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکن بینکس کے 1 کلومیٹر کے اندر اندر کوئی شخص نہ جائے ورنہ اس کی گارنٹی نہیں. اور وہ کیوں کہا؟ سب سے پہلے تو ایران کا بینک ٹارگٹ ہوا تھا. دوسرا جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ڈیٹا نیٹ ورک، الیکٹرانک وارفیئر. اگر آپ آج گوگل کا، مائکروسافٹ کا یا نیواڈا جو کیا ہے اس طرح کے جو ہیں، اگر آپ ان کو ڈاؤن کرتی ہیں، ابوظہبی میں ٹارگٹ کرتی ہیں، دبئی میں کرتی ہیں، تلبی، ان کو بلڈ کرنے میں بلینز آف ڈالر لگیں گے. 1 سیکنڈ، جتنی اسٹاک ایکسچینجز ہیں، جتنا بزنسز ہو رہا ہے، جتنی انفارمیشن آ رہی ہے، وہ ساری کولیپس کر جائے. تو یہ اتنا امپورٹنٹ نیٹ ورک
وارفیئر آج کل ہو چکی ہے، جس میں اب آپ کا آخری سوال ہم کہاں ہیں جو بنیادی سوال ہے. جی الحمدللہ پاکستان فضائیہ کا چونکہ میں تھوڑا بہت جو مجھے اندازہ ہے کہ جو ہماری 2019 میں جو انکاؤنٹر ہوا انڈیا کے ساتھ، جس میں الحمدللہ ابھینندن صاحب کو ہم نے یہاں بٹھا لیا تھا، اس میں ون آف دا لیڈنگ فیکٹرز واز کہ جو انوائرمنٹ اس وقت کریٹ ہوا تھا وہ تھا جیمنگ کا، اسپوفنگ کا، ڈسیپشن کا، اور وہ سارا ہوا تھا الیکٹرانک وارفیئر کے تھرو. سو وہ جو آرڈر آف بیٹل تھا 2019 میں، ہماری لیڈرشپ نے جو آج اس وقت پاک فضائیہ کی، انہوں نے اس کو اسیس کیا، اور 2019 سے 25 تک متحیر امیزنگ جو ڈیولپمنٹ ہم نے الحمدللہ الیکٹرانک وارفیئر میں کی ہے، اس کی میرا نہیں خیال کہ کہیں اور مثال ملے گی. ان ریسورسز کے ساتھ ہم نے سائبر ونگ بنا. اس وقت پاکستان ایئر فورس میں الحمدللہ مینڈ فورس ہے، ان مینڈ فورس ہے، سائبر فورس ہے، اسپیس فورس ہے، اور اس میں ایک اور چیز جس کو ہم نے الحمدللہ جو پاکستان ایئر فورس کری وہ یہ ہے کہ اس کو ڈیفینسو میکینزم، اوفینسو تو ہے ہی جس کا ہم نے برملا اظہار بھی کیا اور ہم نے ڈیمونسٹریٹ بھی کیا، ڈیفینسو پہ بہت زور ہے. تو انشاءاللہ جو میرا نالج ہے، جو میجر ایکسپوجر ہے، ہم الیکٹرانک وارفیئر میں الحمدللہ بہت آگے جا چکے ہیں.